الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ یہ آیت حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جو جمعے کو تھا بعد عصر نازل ہوئی۔ معنی یہ ہے کہ کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے۔ یعنی پہلے تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ آج کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر جب 1,24,000 کم و بیش صحابہ جمع ہوئے تو آج کے دن کافر مایوس ہو گئے کہ اب ہم اس دین کو نہیں مٹا سکتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ تو مراد یہ ہے کہ حرام اور حلال کے جو احکام ہیں وہ سب بیان کر دیے گئے، قیاس کے جتنے قانون ہیں وہ سب مکمل کر دیے گئے، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اصول بیان کر دیے گئے۔ اب یہ ایسے اصول ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حلال اور حرام کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ہاں، اس آیت کے بعد ایک آیت نازل ہوئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لیکن اس میں نصیحت ہے، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے دین کامل کرنے کا معنی ہے اسلام کو غالب کرنا، یعنی آج کے دن اسلام غالب ہو گیا، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی، اور ایک قول یہ ہے کہ دین کا اکمال، دین کو مکمل کرنا یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے والے دن کو عید کا دن مناتے۔ آپ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آپ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے نزول کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں۔ وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعے کا۔ آپ کی مراد اس سے یہ تھی کہ ہمارے لیے وہ دن عید ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا۔ آپ نے فرمایا جس روز یہ نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ بھی عید کا دن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا تو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس دن کو عید منانا ہم بدعت جانتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اس دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک جمعے کا دن، عید کا دن، اور ایک عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، یہ بھی عید کا دن۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید میلاد منانا جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالی کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کی یادگار ہے، اور اس یادگار کے لیے شکر گزاری کا دن ہے۔ اس سے یہ بھی ایک تاثر جو پایا جاتا ہے اس کا رد ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں۔ دیکھیں 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ بھی عید کا دن، جمعہ بھی عید کا دن، اور سال میں تقریباً 50 سے زائد جمعے آتے ہیں، تو 50 سے زائد تو یہ عیدیں ہو گئی۔
بات یہ ہے کہ وہ عیدیں کہ جن میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ دو ہیں. اس کے علاوہ وہ دن جس دن میں بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوئیں اور وہ یادگار دن ہیں، وہ سب عید کے دن ہیں. جمعہ کا دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. عید میلاد النبی کا دن کہ اس وقت آدم علیہ السلام کی بھی سردار اور ساری مخلوق کے سردار سید انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. آگے ارشاد فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، یعنی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اس فتح کے ذریعے نعمت کو پورا کیا گیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو جائے، ناچار ہو جائے، غیر متجانف لاسم، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، یعنی گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، بھوک و پیاس کی شدت میں ناچار ہو، تو صرف جان بچانے کے لیے اگر حرام چیز کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو تو جان بچانے کے لیے اتنے لقمے کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کو بیان کیا گیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر ہی نہ آئے اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے ضرورت کی مقدار کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ کھائے. اور ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اتنا کھا لے کہ جس سے جان بچ جائے اور جان جانے کا خطرہ باقی نہ رہے.